نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم مصلیان کرام، عقیدہ درس کا مرکزی عنوان ہے شرک کی حقیقت۔ اس عنوان کے تحت قرآن و حدیث کی روشنی میں تسلسل کے ساتھ شرک کی مذمت معلوم کرتے اور سنتے چلے آ رہے ہیں۔ آج کے مختصر درس میں ہم معلوم کریں گے شرک شیطان کی دعوت ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہر دور اور ہر زمانے میں اپنے بندوں کو توحید کی دعوت دینے بلکہ اپنی ہی عبادت کی طرف بلانے کے اہم مقصد کے خاطر انبیاء اور رسولوں کو بھیجا۔ نوح علیہ السلام سے لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء رسول آئے، سب کی دعوت، سب کا مشن، سب کی بعثت کا مقصد ایک ہی تھا۔ وہ کیا؟ توحید۔ میں نے نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، اس کے پہلے کون ہے؟ ان کا ذکر کیوں نہیں آیا؟ جزاک اللہ، بارک اللہ۔ ہم نے شرک کے عنوان میں شروع میں معلوم کیا تھا آدم علیہ السلام کے دور میں 10 نسل تک، 10 پیڑھی تک شرک کی بو باس نہیں تھی۔ شرک کی بو باس نہیں تھی، نام و نشان تک نہیں تھا۔ شرک شروع ہوا کہاں سے؟ نوح علیہ السلام کے زمانے سے۔ اس پر ایک مستقل درس بھی ہوا ہے، شرک کی شروعات۔ اس لیے نوح علیہ السلام کے دور سے لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی رسول آئے، سب کی دعوت ایک ہی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ النحل کی آیت نمبر 36 کے اندر، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے ہر امت میں ایک رسول کو بھیجا، یہ وحی کی کہ تم اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے بچو۔ یہ لفظ قرآن میں اس آیت میں استعمال کیا گیا ہے، طاغوت۔ اب طاغوت سے کیا مراد ہے؟ بعض مفسرین نے کہا کہ طاغوت سے مراد شیطان ہے۔ طاغوت سے مراد شیطان ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز طاغوت ہے جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں نبیوں اور رسولوں کا مقصد بھیجنے کا بتایا اور ان کی دعوت کا ذکر کیا۔ ان کی دعوت ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، طاغوت سے بچو۔ تو اللہ کی عبادت کرنا یہ توحید ہے، اور طاغوت سے بچنا یہ شرک ہے۔ انہیں شرک نہ کرو، توحید پر قائم رہو۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں انبیاء علیہ السلام آئے، اپنی دعوت، اپنی ذمہ داری ادا کیے، چلے گئے۔ ہر دور میں بعض نے ان کی دعوت کو قبول کیا، مومن بنے، موحد بنے، بعض نے انکار کیا، کافر ہوئے، مشرک ہوئے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں میں اکثر کون ہے؟ مشرک ہے۔ موحد، توحید پرست آپ کو کم ہی ملیں گے۔ اب شیطان یہ صرف شرک کی دعوت دیتا ہے، انبیاء کی دعوت توحید، اس کا اپوزٹ شیطان، وہ عمل کرتا ہے، شرک کی دعوت دیتا ہے۔ شرک کو نئے نئے انداز میں، الگ الگ صورتوں اور شکلوں میں بیان کرتا ہے، پیش کرتا ہے، اور مشرکین کے دل و دماغ میں شرک کو مزین و خوبصورت پیش کر کے وہ شرک کی دعوت دیتا ہے۔
وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. یہ بات اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ بیان فرمائی ہے کہ شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کیا، یعنی خوبصورت بنا کر پیش کیا. مشرک سمجھتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں اچھا کر رہا ہوں. کیوں؟ شیطان کے دل و دماغ میں شرک کو خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے، اور دعوت بھی شیطان شرک کی دیتا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ النساء کی آیت نمبر 117 اور 118 میں، إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا إِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا. اللہ نے کہا مشرکین مکہ کے بارے میں، یہ اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو پکارتے ہیں، حقیقت میں یہ سرکش شیطان کو پکارتے ہیں. اس آیت سے معلوم ہو رہا ہے اللہ کو چھوڑ کر جن کی بھی لوگ، چاہے مشرکین مکہ ہو یا آج کے دور کے مشرک ہو، جس کی بھی وہ عبادت کر رہے ہیں، جس کو بھی وہ پکار رہے ہیں، حامی، ناصر، مشکل کشا، حاجت روا، فرما روا سمجھ کر پکار رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، پوجا پاٹ کر رہے ہیں، رکوع سجدہ کر رہے ہیں، منت و سماعت کر رہے ہیں، قربانی اور بلیدان ان کے نام پر دے رہے ہیں، جو بھی ان کے نام پر کر رہے ہیں، وہ ساری عبادتیں جو اللہ کے لیے کرنی چاہیے، جن کے لیے بھی یہ کر رہے ہیں، یہ سب کے سب مشرک ہیں. دراصل یہ شیطان کی عبادت کر رہے ہیں، کیونکہ شیطان یہ دعوت دیتا ہے شرک کی، اور اللہ نے شیطان مرید کہا، سرکش شیطان. شیطان وہ سرکش ہو گیا، اللہ کا باغی ہو گیا، اور اللہ سے اس نے چیلنج کیا، اللہ نے اسے چھوٹ دی. کب تک؟ الى یوم القیامہ، قیامت تک اسے چھوٹ دی ہے، تو جو چاہے کر لے. اللہ نے اسے چھوٹ دی. یہی وجہ ہے شیطان چاہتا ہے لوگوں کو بہکائے، لوگوں کو ورگلائے، لوگوں کو توحید سے، ایمان سے، اللہ کی عبادت سے دور کرے، بتوں، خبروں کی پوجا کرائیں اور غیر اللہ کے سامنے ان کو جھکائیں. یہ شیطان کا سب سے بڑا ٹارگیٹ ہے، یہ شیطان کی دعوت ہے، یہ شیطان کا مقصد ہے. اللہ رب العالمین نے اسی سورۃ النساء کی آیت نمبر 118 میں فرمایا لعنہ اللہ. اللہ نے اس پر لعنت کی. کس پر؟ شیطان پر. شیطان پر اللہ نے اسی وجہ سے لعنت کی ہے. لعنت کا مطلب اللہ نے اسے اپنی رحمت سے دھکار دیا، ملعون ہے، دھکارا ہوا ہے. اسی لیے بچہ شیطان سے کیا کرتا ہے؟ شیطان کی پناہ مانگتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے. تو دیکھیے شیطان مردود کہا، بچہ بھی اس سے پناہ مانگتا ہے. اللہ نے اس پر لعنت کی ہے کیونکہ اس کا ٹارگٹ ہے لوگوں کو توحید سے ہٹا کر شرک کی طرف دعوت دینا. اور اسی آیت میں آپ دیکھیں گے شیطان نے کیا کہا. بڑی اہم بات ہے، بڑی اہم بات ہے. اللہ نے کہا وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا. کہا شیطان نے میں ضرور تیری عبادت میں سے مقررہ حصہ لوں گا. شیطان کا یہ چیلنج ہے. کہا کہ میں تیری عبادت میں سے مقررہ حصہ میں لوں گا. یہ کیا ہے مقررہ حصہ؟ نصیباً مفروضا. بعض مفسرین نے کہا جیسے اللہ کے لیے قربانی دی جاتی ہے، صدقہ و خیرات کیا جاتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور جو کچھ خرچ کیا جاتا ہے اگر وہی صدقات، وہی خیرات، وہی بلیدان، وہی قربانی، وہی نذر و نیاز، بھیٹ اگر غیروں کے نام پر، بتوں کے نام پر، خبروں کے نام پر، فلاں کے نام پر اگر یہ رکھ رہے ہیں
تو یہ گویا اللہ کی جو عبادت تھی خاص کہ نظر و نیاز اسی کے لیے ہو، قربانی اسی کے لیے ہو، اس میں سے حصہ شیطان نکال کے غیروں کے لیے مختص کر دیا۔ ایک مطلب یہ بھی ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ میں تیرے عبادت میں سے مقررہ حصہ ضرور لے کر رہوں گا، جہنم کو بھرنے کا ایک کوٹا شیطان لیا ہے، جہنم بھرنے کا ایک کوٹا شیطان لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ دعویٰ وعدہ کر رہا ہے اگر توحید پر رہو گے، توحید پر مرو گے تو تمہارے لیے کیا ہے؟ جنت ہے۔ اور شیطان نہیں چاہتا کہ بندے اس کے جنت کی مستحق بنے، وہ چاہتا ہے کہ جہنم میں جائیں، اور شیطان جہنم کو بھرنا چاہتا ہے۔ تو وہ بندوں کا کوٹا شیطان نے لیا ہے کہ میں تیرے بندوں میں سے اتنا حصہ، اتنا کوٹا جہنم میں لے کر جاؤں۔ اب کون آتے ہیں کوٹے میں؟ اس شیطانی کوٹے میں کون آتے ہیں؟ کون آتے ہیں؟ جتنے مشرک ہیں، کافر ہیں، شیطانی راستے پر چلنے والے ہیں، شیطانی جال اور فریب میں پھنسنے والے ہیں، اس کی دعوت کو قبول کرنے والے ہیں، وہ سارے کے سارے شیطانی کوٹے میں آ کر کہاں جائیں گے؟ جہنم میں۔ اللہ نے اس کا بھی تذکرہ کیا ہے، آپ دیکھیں گے سورۃ الاعراف آیت نمبر 179، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے تحقیق بہت سے جنوں اور انسانوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے۔ الغرض، ان تمام دلائل سے معلوم ہوا توحید یہ انبیاء کی دعوت ہے، اور شیطان کی دعوت شرک ہے۔ شیطان شرک کو مزین اور خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے، اور اسی شرک میں مبتلا کر کے شیطان اپنا کوٹا پورا کر کے مشرکین کو جہنم میں رسید کرنا چاہتا ہے۔ اسی لیے شرک کی مذمت کو ہمیں سمجھنا ہے، شرک کی غلاظت سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو توحید پر قائم رکھے، خاتمہ ہو تو توحید پر خاتمہ فرمائے، شرک اور شیطانی شر سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔